The Assembly will hear an address now by His Excellency Rashad Mohammed Al Alimi, President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرا آج کا بیان دنیا کے لیے یمن کے عنوان سے ہے۔ معزز سربراہان مملکت، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی محترم صدر، سیکریٹری جنرل اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں محترمہ اینا لینا اور ان کے ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کو جنرل اسمبلی کی صدارت سنبھالنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی اس اہم ذمہ داری میں کامیاب ہوں جو کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق کے لیے بہتر شراکت داری کے نعرے کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ ان دونوں قائدین کی قیادت میں ہم یمن میں امن قائم کرنے، انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ان امدادی کارکنوں کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں جنہیں ایران نواز دہشت گرد حوثی ملیشیاؤں نے اغوا کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر یمن کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج سے 63 سال قبل نسل پرست امامی حکومت کے خاتمے اور جمہوریہ کے قیام کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایسی جمہوریہ جو آزادی، انصاف، مساوات، خواتین کی شمولیت اور انسانی حقوق کی ضمانت پر قائم ہے۔ معزز حاضرین، اقوام متحدہ ایک ہولناک عالمی جنگ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ تب دنیا نے یہ عہد کیا تھا کہ کوئی قوم آمریت، افراتفری یا قحط کا تنہا سامنا نہیں کرے گی۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ادارہ انسانی وقار اور اقوام کے حق خود ارادیت کی پاسداری کرے گا تاکہ تمام اقوام امن، ترقی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد ہم یمن کے عوام کی جانب سے وہی سوال دہرا رہے ہیں، کیا وہ اصول آج بھی زندہ ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ہمارا ملک ایرانی حکومت کے توسیع پسندانہ منصوبوں اور ان کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے رحم و کرم پر کیوں ہے؟ وہ ملیشیائیں جو بھوک کو ہتھیار بناتی ہیں، مذہب کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور عالمی بحری راستوں کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو تہذیب و تمدن کی قدیم بنیادوں پر کھڑا تھا، آخر کیوں دہشت گردی کے سب سے خطرناک مراکز میں تبدیل ہو رہا ہے؟ ہم صرف یہاں یمن کی جد و جہد کی کہانی سنانے نہیں آئے، بلکہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ دنیا صرف سنے گی نہیں بلکہ عملی اقدامات کرے گی تاکہ وہ نجات ممکن ہو جس کا ہم نے اپنے عوام سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ماضی کے بیانات کی تکرار نہیں بلکہ نئے، مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات درکار ہیں۔ معززین، یمن کا بحران اب صرف ایک داخلی مسئلہ نہیں رہا بلکہ اقوام متحدہ کی ساکھ کا اصل امتحان بن چکا ہے۔ حوثیوں نے ایک دہائی قبل ایرانی پشت پناہی سے قومی اتفاق رائے کے خلاف بغاوت کی، جس کے بعد یمن بدترین انسانی بحران کا شکار ہو گیا۔ اب یہ بحران یمن کی سرحدوں سے نکل کر پورے خطے بلکہ دنیا کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ حوثی اب محض ایک باغی گروپ نہیں رہے بلکہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم بن چکے ہیں جو ایران کے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائل، ڈرونز، بارودی کشتیوں، سمندری بارودی سرنگوں سمیت جدید ممنوعہ اسلحہ موجود ہے۔ یہ غیر قانونی گروہ منشیات کی سمگلنگ کے نیٹ ورکس کی سرپرستی کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے مواصلاتی نظام کو نشانہ بناتا ہے اور یمن کو ہتھیاروں کی تجربہ کار میں تبدیل کر چکا ہے۔ یہ صرف جنگی ہتھیار نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے جس کا مقصد خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو از سر نو ترتیب دینا ہے۔ جو قوتیں آج ان کے ساتھ نرمی برت رہی ہیں وہ اس وقت کا تصور کریں جب بحیرہ احمر اور دیگر عالمی بحری گزرگاہیں مکمل طور پر دہشت گردوں کے شکنجے میں آ جائیں گی۔ گزشتہ برسوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نرمی اور رعایتوں کی پالیسی نے صرف مزید تباہی کو جنم دیا ہے۔ حوثیوں نے ان مہلتوں کا فائدہ اٹھا کر اپنا اسلحہ ذخیرہ وسیع کیا۔ اقوام متحدہ اپنے ہی عملے کو صنعا سے بازیاب نہ کروا سکی، نہ ہی تیل کی تنصیبات اور تجارتی جہازوں کا تحفظ ممکن ہوا۔ یہ اب واضح ہو چکا ہے کہ امن صرف دعووں یا بیانات سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اسے قوت کے ساتھ نافذ کرنا ہوگا۔ محترم شرکا، دنیا کو یمن کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک طرف ایک قومی اتحاد ہے جو عالمی قوانین، جمہوریت، عوامی شرکت اور ادارہ سازی پر یقین رکھتا ہے، جس کی نمائندگی میں میرے بھائی صدارتی کونسل کے ارکان اور حکومت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی رکن ہے اور تمام یمنیوں مرد و خواتین کی نمائندہ ہے۔ دوسری طرف ایک انتہا پسند، فرقہ وارانہ اور فاشسٹ تنظیم ہے جو نہ صرف بین الاقوامی اصولوں کو رد کرتی ہے بلکہ دہشت گردی، آمریت اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہے۔ بدقسمتی سے عالمی خاموشی نے اس تنظیم کو مزید حوصلہ دیا ہے کہ وہ عالمی امن، توانائی کے ذرائع اور بحری راستوں کو نشانہ بنائے اور اقوام متحدہ کے عملے کو اغوا کرے۔ میں اس فورم سے پہلے بھی مخاطب ہو چکا ہوں اور تب بھی کہا تھا کہ یمنی حکومت جامع امن کے لیے تیار ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ مشکل رعایتیں دینی پڑیں، بشرطے کہ وہ یمنی عوام کے مفاد میں ہوں۔
لیکن جب ہماری امن کی کوششیں ناکام ہو چکی ہوں تو اب صرف ایک اجتماعی اور فیصلہ کن اقدامات ہی یمن میں امن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مؤثر بین الاقوامی اتحاد قائم کیا جائے جو یمن میں سلامتی اور استحکام بحال کرے، ریاستی اداروں کی تعمیر نو کرے اور ملیشیاؤں اور دہشت گرد گروہوں سے ملک کو نجات دلائے۔ معزز حاضرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اپنی 80ویں نشست میں اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر رہی ہے کہ بین الاقوامی قوانین صرف ایک نظریہ نہ ہو اور اصولوں پر مبنی عالمی نظام محض ایک نعرہ نہ ہو۔ یمن اور غزہ دونوں اقوام متحدہ کے لیے اخلاقی امتحان ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ حق کی طاقت آج بھی ظلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسی تناظر میں فلسطینی مسئلہ عرب دنیا کا مرکز محور ہے، ایک زخم جو آج بھی رس رہا ہے، لیکن اب یہ مسئلہ ایک نئی عالمی تبدیلیوں کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کی اکثریت فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہی ہے۔ ہم اس حوالے سے سعودی عرب اور ان کے فرانسیسی شراکت داروں کی سیاسی کامیابیوں پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم فلسطینی اتھارٹی اور دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن منصوبوں کے مطابق ہو۔ ہم دیگر رکن ممالک سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو تسلیم کریں اور فلسطینی عوام کے حق اور وقار کی حمایت کریں۔ ساتھ ہی ہم ان عسکریت پسند گروہوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس منصفانہ مسئلے کو اپنے مفاد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے فلسطین کو صرف نقصان پہنچا ہے۔ خواتین و حضرات، یمنی عوام گزشتہ 11 سالوں سے مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے برادر ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے، جنہوں نے نہ صرف یمن کو بکھرنے سے بچایا بلکہ پورے خطے کو ایرانی سازشوں کی گرفت میں جانے سے روکا۔ ان ممالک نے ترقیاتی شراکت داری کا ایک عملی اور قابل تقلید ماڈل پیش کیا ہے جسے دنیا کو اختیار کرنا چاہیے، صرف تماشائی بن کر نہیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے ایک بار پھر یمن کے بجٹ اور بنیادی سہولیات کے لیے اضافی اقتصادی امداد کا اعلان کیا۔ ایسے وقت میں جب یمنی حکومت شدید مالی دباؤ کا شکار ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس کوششوں میں شامل ہوگی تاکہ لاکھوں یمنیوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ محترم صدر، خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے بیان کا عنوان ہے یمن کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہمارا مطالبہ صرف یمن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یمن کو دہشت گردی اور بلیک میلنگ کا شکار بننے دینا مزید اقوام کو انہی مصائب میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔